السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ عدل و انصاف کرنے کے بارے میں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنے کے بارے میں۔ جہاں تک عدل و انصاف کا تعلق ہے تو دین اسلام میں عدل و انصاف کا مقام اور مرتبہ انتہائی بلند ہے، اور ہر چیز کے اندر عدل و انصاف کرنا مطلوب ہے۔ زندگی کے تمام گوشوں میں عدل و انصاف کرنا ہر مسلمان سے مطلوب ہے، چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہو، چاہے بیوی بچوں سے ہو، چاہے مزدوروں سے ہو، کام کرنے والوں سے ہو، جس سے بھی اس کا تعلق ہو۔ ہر شخص کے ساتھ ہر چیز کے اندر عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اور عدل و انصاف کی شکلوں اور صورتوں میں سے ایک ہے بچوں کے درمیان، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، یہ بھی بے حد ضروری ہے، اور بچوں کے درمیان، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں دین اسلام کی تعلیمات بے حد واضح ہیں۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے مال میں سے میرے اوپر کچھ صدقہ کیا، تو میری ماں جن کا نام تھا عمرہ بنت رواحہ، انہوں نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں۔ تو میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ آپ کو اس صدقے پر گواہ بنائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا افعلت هذا بولدك كلهم، کہ کیا تم نے ایسا فعل یا ایسا عمل اپنی تمام اولاد کے ساتھ کیا، اپنے تمام بچوں کے ساتھ ایسا کیا، یعنی سب کو اسی طرح سے صدقہ دیا ہے، سب کو اسی طرح سے ہبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد واپس گھر لوٹ آئے اور اس صدقے کو واپس لے لیا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا ہوں، یا ظلم کے لیے میں گواہ نہیں بنتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچوں کے درمیان عدل و انصاف کی کتنی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین بھی اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، بلکہ عدل و انصاف کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ بوسہ دینے میں بھی سب کو برابر کا شریک رکھتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جب بچوں کے درمیان کوئی چیز تقسیم کریں تو ہم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، چاہے انہیں بوسہ دیں تو، ان کے لیے کچھ خرید کر لائیں تو، کھانے پینے کی چیزیں لائیں تو، اوڑھنے پہننے اور اسی طرح سے کپڑے اور بھی کوئی اور بھی دوسری چیز ہو، جب ہم اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کریں تو ہم عدل و انصاف کو ملحوظ رکھیں اور اس کا ظلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔